حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ آپ جیسا نمازی تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ نمازیں ادا کرنے والا، اور تھا بڑا خوبصورت حسین و جمیل، لیکن تھا بڑا پرہیزگار، تھا وہ بڑا عبادت گزار، اس کے دل کے اندر خوف الہی تھا۔ وہ ایک نوجوان وہ جب اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا تو چند گھر تھے، ان گھروں میں سے ایک عورت کا دل اس لڑکے پر، اس نوجوان پہ آ گیا۔ وہ لڑکی، وہ عورت جو ہے، جب وہ نوجوان آتا اس مرد کو دیکھا کرتی تھی اور دیکھ کر اس کے دل میں اس کی محبت اتر آئی۔ اب وہ عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اب اس عورت کی ایک خادمہ تھی جو تھی پکی عمر کی، اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس نوجوان کے ساتھ تنہائی اختیار کروں۔ وہ پکی عمر کی عورت کہنے لگی، کہا کہ یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، میں یہ کام کروا دیتی ہوں۔ اب وہ پکی عمر کی عورت جو ہے، اب اس نے وزنی سا سامان گھر کے باہر رکھ دیا اور وہ نوجوان حسب معمول اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نوجوان سے اس نے کہا کہ گھر میں کوئی بھی نوجوان مرد نہیں ہے، میں ہوں، اور یہ وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، اس وزن کو اٹھا کے میرے گھر میں رکھ دیں۔ اب وہ نوجوان اس وزن کو اٹھا کر جیسے ہی گھر میں رکھتا ہے، وہ عورت جو ہے اب دروازے میں لاک لگا دیتی ہے، دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان جو تھا بڑا عبادت گزار، اب اس عورت نے اب اسے گناہ کی دعوت دی، کہا کہ مجھ سے زنا کر لے، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بس اتنا اس عورت نے کہا۔ اور اس لڑکے کا، اس نوجوان کا عمل دیکھیے گا، حالانکہ تھے بھی دو، چاہتا تو گناہ بھی کر سکتا تھا، تیسرا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نوجوان کے دل میں رب کا خوف تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، وہ قرآن سے محبت کرنے والا تھا، وہ گناہوں سے نفرت کرنے والا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، اب وہ لڑکا، وہ نوجوان گش کھا کر اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے گر گیا۔ اب اس عورت نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ اب اس عورت نے جیسے کر کے اسے اب گھر سے باہر جو ہے وہ کوڑے کی جگہ پر پھینک دیا۔ اب اس کا والد اب اس کا انتظار کر رہا تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، بیٹا گھر نہیں آیا۔ باپ اٹھا، جا کر اسے تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر آیا کہ جس جگہ پر اسے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر لے کر آیا، پانی لیا اور پانی جو ہے اس کے چہرے پہ مارا۔ اب نوجوان مرد جو ہے اسے ہوش آ گیا۔ اب جب اٹھا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ سارا واقعہ سنایا۔ جب وہ اس بات پہ آیا کہ ابا، جب مجھے گھر میں بند کر دیا تھا، عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی، پھر وہ ہے خوف الہی سے گش کھا کے پھر گرا، اور اب جو ہے اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ اب وہ نوجوان اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ اب باپ نے جنازہ پر آیا، اسے دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فجر کی نماز میں دیکھا نہ والد ہے نہ بیٹا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب نمازیوں سے پوچھا کہ وہ باپ اور وہ نوجوان کہاں پہ ہے جو رب کے گھر کو آباد کیا کرتے تھے؟ تو بتایا گیا، حضور اس کا بیٹا جو ہے وہ وصال کر گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے گھر آئے، اس کے والد سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے والد نے بتایا کہ یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ خوف الہی سے یہ شخص میرا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ مجھے قبر پر لے چلو۔ جب آپ کو قبر پہ لایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے نوجوان، سنا ہے کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کے پاس آگے نوجوان سے پوچھا، نوجوان بول پڑتا ہے
کہتا ہے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، اور اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو